السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الفجر یوٹیوب چینل. میں ہوں مریم خان. میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی معروف مذہبی اسکالر مفتی عبدالقوی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے. مفتی صاحب، آپ نے سب سے پہلے تو عید کی پیشن گوئی کی کہ فرسٹ کو ہوگی، اور ہم نے دیکھا کہ عید فرسٹ کو ہی ہوئی. تو اب جو ہے یکم محرم کب ہوگی اور عاشورہ کا دن کب ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی آپ بتائیے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ہم نے آپ کے پروگرام کے توسط سے جی امت مسلمہ کو اور قوم کو دو خوشخبریاں دیں. پہلی خوشخبری عید الفطر کے حوالے سے، جی دوسری خوشخبری عید الاضحیٰ کے حوالے سے. اور الحمدللہ ہماری دونوں خوشخبریاں بشارتیں جو ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی. ہمارے چینل کو یہ اعزاز ملا کہ ہماری طرف سے پہلے جو ایک بات کہی گئی، خوشی کی بات کہی گئی، کیونکہ عید الفطر بھی خوشی کا دن، عید الاضحیٰ بھی خوشیوں کے دن. آج کے پروگرام کے توسط سے ہم یہ خوشخبری سنا رہے ہیں پھر امت مسلمہ کو. کیوں؟ کہ ہمارا اسلامی نیا سال، ہجری سال جسے کہتے ہیں، جس کا پورا نظام اللہ رب العالمین نے چاند کے ساتھ اس کو وابستہ کیا ہے. اس دفعہ چاند جو چل رہا ہے، جس کو ذو الحج کا چاند کہتے ہیں، حج والا چاند، یہ انشاءاللہ 29 کو پورے بر صغیر میں نظر آئے گا. پاکستان میں بھی نظر آئے گا، انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، اور باقی ممالک میں بھی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یکم محرم الحرام ہوگی جمعے کے دن. ٹھیک ہے. جمعے کا دن یکم محرم الحرام، نیا ہجری اور اسلامی سال. پورے بر صغیر کے مسلمانوں کے ہاں ایک ہی دن نئے سال کا آغاز ہوگا، اور وہ دن ہوگا جمعے کا دن. اب یوم عاشور چونکہ 10 دن کے بعد ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جمعہ 8 اور ہفتہ 9 اور اتوار 10. تو یوم عاشور ہوگا اتوار کے دن. یہ جو میں بات کر رہا ہوں، ایک تو اپنے اس مشاہدے کی بنیاد پر جو میں نے عید الفطر کے حوالے سے، اور کیونکہ چاند کی جو رفتار ہے وہ تقریباً آخری 14 دنوں کے اندر آدمی اگر اپنے عقل کو اور اپنے مشاہدے کو استعمال کر لے، جسے رویت کہتے ہیں، تو آدمی بڑی اچھی انداز سے پیشین گوئی کر سکتا ہے. چاند کی رفتار میں دیکھ رہا ہوں تو 29 کو چاند بڑا واضح نظر آئے گا، اور ماہرین فلکیات کی ابھی تک رائے نہیں آئی. ہمارے چینل کا یہ اعزاز ہے کہ ابھی موسمیات کی طرف سے بھی کوئی رائے نہیں آئی، ماہرین فلکیات کی طرف سے بھی کوئی نہیں آئی. فؤاد چودھری صاحب ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو اور فعال ہیں، ان کی طرف سے بھی ابھی تک خاموشی ہے، کیونکہ پچھلی عید کے حوالے سے ان کی جو بات تھی وہ چونکہ مسترد ہو گئی، رویت نے مسترد کر دیا. پورے پاکستان میں کسی نے نہیں دیکھا، پورے انڈیا کے اندر کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے 31 کو نہیں ہوئی، یکم کو ہوئی جو ہم کہہ رہے تھے. ہم جو سننے والوں کو خوشخبری اور دیکھنے والوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں وہ 3 حوالوں سے سنا رہے ہیں کہ اس دفعہ کا چاند 29 کا ہوگا، یکم محرم الحرام، نئے ہجری سال کا آغاز جمعے کے دن سے ہوگا، اور تیسرا یہ ہے کہ یوم عاشور اتوار کا دن ہوگا. اب ہم مطالعے کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو سیدنا علی المرتضیٰ باب العلم وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یوم فطرکم یوم عاشورتکم، جس دن تمہارے ہاں عید الفطر ہوگی اسی دن تمہارے ہاں کیا ہوگا؟ عاشورے کا دن ہوگا. تو حضرت کے فرمان کی روشنی میں ہماری اتوار والی بات کی تائید بھی ہو گئی کہ ہم نے اتوار والے دن عید الفطر، اور اب عاشورے کے حوالے سے جو ہم پیشین گوئی سنا رہے ہیں وہ بھی حضرت کے فرمان کی روشنی میں. ہمارے ساتھ رویت بھی ہماری تائید کر رہا ہے، چاند کی ہم رفتار کو دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کا فرمان مبارک سیدنا علی کا وہ بھی ہماری تائید کر رہا ہے. تو معنی یہ ہوا کہ اس دفعہ جمعے والے دن یکم محرم یعنی نئے سال کا آغاز ہوگا، ہجری سال کا، اسلامی سال کا، اور یوم عاشورہ جو ہے وہ اتوار کے دن ہوگا. اس ضمن کے اندر میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں 7 سال تک رویت ہلال کمیٹی کا ممبر رہا اور بڑا فعال. ماہرین فلکیات کا ہونا بھی رویت ہلال کمیٹی میں ضروری ہے. فؤاد چودھری صاحب کی بات کو بھی ہمیں سننا ہے. میں اس بات کا انکار بھی نہیں کرتا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو وزارت ہے اگر چاند کے حوالے سے کوئی رائے دیتی ہے تو ہمیں نہیں سننا چاہیے، یہ بات بھی غلط ہے. کیونکہ اس چاند کے حوالے سے 3 باتیں ہیں، اور تینوں کے حوالے سے ماہرین کی ضرورت ہے. سورج اور چاند. چاند کی ولادت کب ہو رہی ہے یہ مفتی عبدالقوی کو نہیں پتا، مفتی منیب الرحمان صاحب کو نہیں پتا، یہ ماہرین فلکیات بتائیں گے. 29 کے دن
غروب شمس کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہے جی تو پیچھے چاند، اس کے دن، اس کی ولادت، اس کا وقفہ، پھر اس کا زاویہ، کیونکہ سورج ہے، چاند بیچارہ پہلے دن کا ہے، یہ تو بتائیں گے تمام معاملات ماہرین فلکیات، یعنی محترم فؤاد چودھری صاحب سائنس اور ٹیکنالوجی کے لوگ۔ جی اب چاند ہے، لیکن محکمہ موسمیات سے بھی پوچھا جائے گا بھی ہاں بھی آپ بتاؤ کہ کیا اس دن پاکستان بھر میں مطلب کہاں کہاں ابر آلود ہوگا؟ اب 104 اضلاع کی رپورٹ، جب میں روئے جلال کمیٹی میں جاتا تھا تو چاند دیکھنے سے 1 گھنٹہ پہلے میں ان کو پابند کرتا تھا کہ مجھے پوری تفصیل بتاؤ۔ وہ بتا دیتے تھے جی لاہور میں یہ موسم کی کیفیت ہے، اسلام آباد میں یہ ہے، کراچی میں یہ ہے، ملتان میں یہ ہے۔ ساتھ ہی میں یہ بھی پوچھ لیتا تھا کہ انڈیا کی کیا کیفیت ہے، کیونکہ بر صغیر کی قیادت بھی اللہ نے ہم پاکستانیوں کو دی ہے۔ بنگلہ دیش کی کیا کیفیت ہے؟ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو کیوں؟ اس لیے کہ وہاں روئے جلال کمیٹی ہے ہی نہیں، اور انڈیا کے اندر بھی روئے جلال کمیٹی نہیں ہے، وہاں کے مقامی مساجد کے ائمہ حضرات اہتمام کرتے ہیں۔ تو پاکستان کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ پورے بر صغیر کے اندر رویت ہلال کمیٹی جو معتمد ہے وہ پاکستان میں ہے۔ ساتھ رویت کے حوالے سے علماء کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ شہادت تو انہوں نے سننی ہے۔ آپ نے جناب مجھے فون کر کے کہا جی مفتی صاحب میں نے لاہور میں چاند دیکھا ہے۔ جی اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ بیٹی یہ بتائیں کہ اندازہ اس وقت کتنا تھا، کتنی دیر سورج پہلے غروب ہو چکا تھا؟ آپ جب مغرب کی طرف تھی تو چاند دائیں طرف تھا یا بائیں طرف تھا؟ اس کے بعد بلندی کتنی تھی؟ رخ اس چاند کا یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، کیسا ہے؟ اس لیے علماء کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ 3 حقائق ہیں جس کی بنیاد پر ماہرین فلکیات کی رائے کا بھی احترام ہو، محکمہ موسمیات کی بات بھی سنی جائے، علماء کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہو، تاکہ وہ بتا سکیں کہ جو رویت یعنی شہادت ہے وہ درست ہے یا غلط۔ تو اب ہماری اس خوشخبری کے بعد جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی سے 1 محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے وہ علماء حضرات، وہ اہل اسلام حضرات جو سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو ابھی سے جمعہ کا دن اس کو ذرا متعین کر لیں کہ جمعے کے دن ہم نے حضرت فاروق اعظم کی شہادت پر اور آپ کی فضیلت پر اور عزت و عظمت پر گفتگو کرنی ہے، ان کے عدل و انصاف کے اوپر۔ اور ساتھ ہی جناب ہجری سال کے حوالے سے بھی وہ ذہن بنا لیں کہ یہ ہجری سال کیا ہے، اس کا آغاز کب کیسے ہوا، حضرت فاروق اعظم نے کیسے جناب۔ اسی طریقے پہ ہمارے جو اہل تشیع علماء ہیں، ذاکرین ہیں، وہ بھی 1 محرم سے بھی سے ذہن بنا لیں کہ جب ڈائری کے اوپر تاریخیں دیں تو وہ سمجھ لیں کہ 1 محرم جو ہے وہ چونکہ جمعے سے ہے اور عاشورے کا دن جو ہے وہ اتوار کا ہے، تو اس کے مطابق اپنے شیڈول کو طے کر لیں۔ تو ہمارے اس ٹی وی چینل کو کتنا اللہ نے اعزاز عطا فرمایا کہ ہم نے ایک بہت بڑا جو ہجان اور ایک بہت بڑی جو نعمت عظمت ہے کہ وقت سے پہلے بتا دینا، آج ہم بتا رہے ہیں، کیونکہ پہلی ہماری دونوں پشینوں کو درست ہوئی ہیں، تو مانا ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جرأت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ پشین کو بھی درست ہوگی۔ اس لیے علماء حضرات بھی، ذاکرین بھی، ائمہ بھی، خطبہ حضرات بھی ابھی سے اپنے تمام شیڈول اب ان کے بنا لیں پورے۔ ہاں ان کے بعد اگر کوئی آدمی آتا ہے جی مجھے آپ نے 8 محرم کی تاریخ دینی ہے، تو وہ کہہ سکتے ہیں جی وہ جمعے کا دن ہوگا، 9 کی دینی ہے جی ہفتے کا دن ہوگا، اتوار کو ہے، عاشورے کا دن ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اکابر کے جو فرامین ہیں، جس طرح سیدنا علی کا فرمان ہم نے بیان کیا، اسی طرح اپنی آنکھ کھولتے ہوئے چاند کی کیفیت کو دیکھ کے اس طرح کی خوشخبری امت مسلمہ کو رویت ہلال کمیٹی سے بھی پہلے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت سے بھی پہلے، فؤاد چودھری صاحب سے بھی پہلے، مفتی منیب الرحمان صاحب کی ٹیم سے بھی پہلے ہمارے چینل سے انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے کہ یہ پیشن گوئی بھی آپ کی درست ثابت ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ ویورز، آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔